مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. One of the main signs for the truthfulness of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam of Qadian, who was the latter-day Messiah and Imam Mahdi, was that Allah the Almighty protected him. The Muslim scholars themselves agree that all false claimants were destroyed, but the promised Messiah alayhi salam was protected, and his community continues to flourish till today. Really, I think in our history, it is maybe only example that the previous Anbiya, we have many examples, but many Anbiya, their followers, but they disappeared, right? Musaylima Kazzab gone, Wasadansi gone, many other they gone, right? This is the only person who is living with his followers. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا, شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا, خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلیاں نے کہنا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ دا, پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جھوٹے. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا, اسپیشل پروٹیکشن ہوگا. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب, آپ سمیت تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں, حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے, ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک مکتبہ فکر کے اوپر شیر ہے, قادیانیت کے اوپر, اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے. آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسلمہ کذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو, لیکن غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالورز اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے. حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ 110 سال ہو چکے ہیں, 1908 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جاتی ہیں. اب یہ سلسلہ کتنا چلا ہے اس کو میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, پھر مختار بن عبیدہ ثقفی کوفہ میں اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتا تھا, جب اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو اس نے نبوت کا اعلان کیا. حضرت مصعب بن زبیر نے اس کا کام تمام کیا. حارث دمشقی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کا کام تمام کیا. مغیرہ عجلی ہشام بن عبد الملک نے اس کو مارا. بیان بن سمعان اس کا حشر بھی اسی طرح ہوا. صالح بن ظریف یہودی تھا, اس نے شمالی افریقہ میں اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا, لوگوں نے اس کو مار دیا. ہیرات سجستان کے علاقے میں رئیس خراسانی خلیفہ منصور نے اس کو قتل کیا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اسحاق اخرس ویسے گونگے کو کہتے ہیں عربی میں, لیکن اس کا نام تھا, اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کا جھوٹا مدعی بنا. خلیفہ جعفر منصور نے اس کو قتل کیا. کوفہ سے حمدان ابن اشعث قرمتی نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی مارا گیا. علی بن محمد خارجی تہران ایران کے شہر میں اس نے دعویٰ کیا, حاکم بصرہ نے اس کو مارا. عامیم بن من اللہ ریف کی سرزمین ملک مغرب میں واقع, تو ایک جنگ میں اس کو بھی مارا گیا.
علی بن فضل یمنی صنعاء میں اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اسی طرح ایک مجاہد نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا. عبد العزیز حاسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, لشکر اسلام نے اس کو قتل کیا. ابو القاسم احمد بن قسی نے نبوت کا اعلان کیا, مراکش کے حکمران عبد المومن نے اس کو قتل کیا. حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے, ان میں ایک یہ مرزا قادیانی بھی. الحمدللہ میرے مومن بھائیوں, اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے. جو قادیانیت کا فتنہ ہے, جو قادیانیت کا فتنہ ہے, ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں. عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا, افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا, ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا. تمام لوگ دفن ہو گئے, لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب, قادیانیت, مرزائیت, اور افریقہ, برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے, یہ پروان چڑھا. یہ دبا نہیں, پروان چڑھا, جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی. اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعد اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں. اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے, ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے. دعوت کی شکل میں ہو, اشتہارات کی شکل میں ہو, مناظروں کی شکل میں ہو, ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے, ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں, عبادت کی جگہیں ہیں, ان کی کل تعداد 8000 سے متجاوز ہے. 8000 سے متجاوز ہے. دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا ہوا ہے. کئی روزنامے یہ نکالتے ہیں, انگریزی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں, اردو میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں, فارسی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں, عربی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں, جرمن میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں, چائنیز زبان کے اندر ان کے اخبارات نکلتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جڑوں کو بڑے ہی مضبوط کر لیا ہے. اسی طریقے سے آج قادیانیت کا اگر خاتمہ کرنا ہو تو ان کی ایک ایک جڑوں کو کاٹنا ہوگا, محلے کوچوں میں ان کو تلاش کرنا ہوگا, ان کے معبدوں کی نشاندہی کرنی ہوگی, ان کا سماجی بیکاٹ کرنا ہوگا اور ان کا معاشی بیکاٹ کرنا ہوگا, ان کی دکانوں کو تلاشنا ہوگا, ان کے مارکیٹ کو پہچاننا ہوگا, اور امت مسلمہ میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں قادیانی رہتا ہو ان کی دکانوں سے نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے, نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے. میرے مومن بھائیوں, یہ ایک مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے, مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم متحدہ جدوجہد ان لوگوں کے خلاف کریں اور ان کے تعلق سے معلومات فراہم کریں, کتابیں پڑھیں. اور آخر میں ایک چیز آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک کیٹلاگ ہے. دیکھیں آپ کتنا منظم کام ہے. یہ ہے قادیانیت کا کیٹلاگ. دیکھیں آپ قادیانیت کی پہچان کیا ہے. یہ مینار ہم کو جہاں نظر آئے گا سمجھو کہ وہ قادیانیوں کا معبد ہے. دیکھیں آپ پوری دنیا میں ان کی ایکٹیویٹیز, بڑے بڑے جو ہے نا معبد انہوں نے تعمیر کیے, آسٹریلیا, کینیڈا اور اسی طریقے سے گھانا کے اندر اور مختلف علاقوں میں. اور یہ اپنے انگریزی آقاؤں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. MTA انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے نام سے ان کا اپنا ٹی وی ہے, اور یہ اپنے جو ہے آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے خوشامدی کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی آقا اس کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں, بڑے بڑے. یہ ان کا اپنا کیٹلاگ ہے
पूरी चीजें उनके अपने कैटलॉग में मौजूद हैं. देखिए कितना खूबसूरत और कितना जो है मुतलव्विन है. और ये जो इनका अब मौजूदा जो है जानशीन है और इनका खलीफा चहरुम है और ये बानी है कादियानियत का, इसको पहचाने. We end this video with the faith-inspiring incident mentioned in the book Zikr Habib. There was a Maulvi of Ludhiana who was standing in a market and was advising others with the law of passion, saying that the promised Messiah ﷺ was God forbid a disbeliever and how he ﷺ is harming other Muslims. The Maulvi then said that anyone who kills him will gain reward from Allah and would go to paradise. The Maulvi continued to repeat this. One of the countrymen was inspired by this speech and went to the house of the promised Messiah ﷺ. At that time, the promised Messiah ﷺ was giving a speech. There were some followers and some who had not yet accepted Ahmadiyyat. The countryman also entered the room and was preparing to fulfill his mission. The promised Messiah ﷺ did not pay attention to him and continued his speech. He also began to listen. The speech began to have a great effect on the heart of the countryman. The stick which he brought to attack the promised Messiah ﷺ suddenly fell to the ground. He continued to listen to the speech until the speech ended. Then another person from the meeting said that he has understood the claims of the promised Messiah ﷺ and wants to accept him. At this, the countryman stood up and said, I came here after the advice of a Maulvi who influenced me. He said that I would go to paradise if I was to kill you. But after hearing your speech, I have understood that you are truthful and everything you say is true. I also want to become your follower. Hazrat Ahmad ﷺ then accepted his pledge of allegiance. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سيدنا صل على محمد